اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 94۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا جب، تم سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، لمن اسے جو، القا بھیجتا ہے، الیکم تم پر، السلام سلام، لستا تم نہیں ہو، مؤمنن مومن، تبتغون تم تلاش کرتے ہو، عرض سامان، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، فعند اللہ پس اللہ کے ہاں، مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، کذالک ایسے ہی، تم تھے، من قبل اس سے پہلے، بریکٹ کے اندر آئے گا کافر، ایسے ہی تم بھی تھے کافر اس سے پہلے، فمنا پھر احسان فرمایا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، خبیرن خبردار۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پچھلی آیات کے اندر امن کی حالت میں کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے سے منع فرمایا، وہ قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، یعنی غلطی کے ساتھ قتل ہو یا جان بوجھ کر قتل ہو، اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بیان فرمائی، اور سزا بیان کر کے یہ بات باور کرا دی کہ اے اہل ایمان، تم حالت امن میں بھی کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حالت جنگ کے اندر بھی کسی مسلمان کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی اللہ رب العالمین نے شدید سرزنش فرمائی، تنبیہ فرمائی صحابہ کرام کو کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مسلمان ہے، کوئی شخص مومن ہے، تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اگر آپ غور فرمائیں 2 مرتبہ فتبینوا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوب تحقیق کر لیا کرو کہ وہ شخص جسے تم قتل کرنے والے ہو وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے۔ کسی کافر کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ کسی مومن کو بلا وجہ قتل کر دیا جائے۔ اب آپ آیت مبارکہ کے الفاظ سنتے جائیں، باری باری ایک ایک جملے کو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ پر مطلب پوری طرح کھل کر واضح ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، وہ شخص جو تمہیں سلام کہتا ہے تم اس کے بارے میں نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی جس شخص نے تمہیں السلام علیکم کہہ دیا ہے اور تم پھر بھی اسے کہے جا رہے ہو کہ تم مومن نہیں ہو، اللہ پاک فرماتا ہے نہ، ایسا نہ کرو، ایسے نہ کہو، اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ جس شخص نے تمہیں سلام دیا ہے تم اس شخص کو کہہ رہے ہو کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہ کہو، ولا تقولوا تم نہ کہو، لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہو، اس شخص کو جس نے تمہیں سلام کہہ دیا، کیونکہ السلام علیکم کہہ دینا یہ اسلام کی پہچان ہے۔ کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے، کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ یہ اللہ پاک نے نشانی بتا دی اہل ایمان کی کہ جب بھی تم حالت جہاد میں ہو،
حالت جنگ میں ہو، میدان جہاد میں تم سفر پر نکلے ہو اور کسی بھی شخص کو تم قتل کرنے والے ہو تو اس کے قتل کرنے سے پہلے جان لو، تحقیق کر لو کہ وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے۔ اگلے ٹکڑے کو پڑھنے سے پہلے، آیت مبارکہ کے بقیہ حصے کو بیان کرنے سے پہلے، اگر آپ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز مزید بات نکھر کر واضح ہو کر سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا۔ ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے ایسا جہاد جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے جائیں، اسے بولتے ہیں غزوہ، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر نہ جائیں، آپ کسی دستے کو، کسی قافلے کو، کسی علاقے کی طرف جہاد کے لیے روانہ کر دیں اور کسی کو قائد بنا دیں، کسی کو لیڈر بنا دیں، کسی کو سپہ سالار بنا دیں، تو اسے کہتے ہیں سریہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ جس طرف یہ سریہ جا رہا تھا، کافروں کو اس سریہ کی آمد کی اطلاع ملی، وہ بھاگ گئے۔ اس علاقے میں ایک مسلمان شخص تھا، اس کا نام تھا مرداس، حضرت مرداس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسلمان تھے، یہ اس علاقے کے اندر ٹھہرے رہے، یہ اپنے مال مویشی چرا رہے تھے۔ جب مسلمان صحابہ اکرام حضرت مرداس کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت مرداس نے بھی نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر دیا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے حضرت مرداس جو کہ پہاڑی پر تھے وہ نیچے اتر آئے اور آتے ہی ان صحابہ اکرام کو السلام علیکم کہا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سلام کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں قتل کر دیا، اور حضرت مرداس کا جو ریوڑ تھا وہ ہانک کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ بارگاہ رسالت مآب میں یہ سارا ماجرا بیان کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، جب بھی تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو تحقیق کر لیا کرو، اور اگر کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہہ دے تو تم اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، تم مال غنیمت کے لیے ایک شخص کو قتل کر ڈالتے ہو تاکہ اس کا ریوڑ تم ہانک کے لے جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، وہ تمہیں اپنی جناب سے خود غنی کر دے گا۔ تم کیوں کسی کا مال ہتھیانے کے لیے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے اس کا قتل کر ڈالتے ہو؟ اب آگے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بات سمجھائی اور کتنی خوبصورت انداز میں، کتنے دل نشیں پیرائے کے اندر اللہ پاک نے یہ بات اپنے مومن بندوں کے دلوں کے اندر اتاری۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اس سے پہلے کافر تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک زمانہ تھا تم بھی تو کافر تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، تمہیں اسلام سے مشرف کیا، تمہیں اسلام کے اندر عزت عطا کی۔ تو تم نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھ کر جب تم مسلمان ہو گئے تو تمہارا بھی تو اعتبار کر لیا گیا نا، تمہیں بھی تو مومن ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یعنی تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو تمہارا مومن ہونا تسلیم کر لیا گیا، تو تم اب کسی کا مومن ہونا تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا ہر شخص کو تم ایسے ہی اڑاتے جاؤ گے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاؤ گے کہ یہ بھی مومن نہیں ہے، یہ بھی مومن نہیں ہے؟ کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا ہو، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہو، کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہو، تم پھر بھی اس کے بارے میں یہی حکم صادر کرتے جاؤ گے کہ یہ بھی کافر ہے، اس کی بھی گردن اڑا دو، یہ بھی کافر ہے، اس کی بھی گردن اڑا لو۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا فَتَبَيَّنُوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے
جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت بڑا میسج دے رہی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی آج بھی یہی نفرتوں کا بازار گرم ہے۔ آج بھی ہم ہر ایک کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو مومن اور دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، نہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، نہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے اندر غور و خوض کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں وسیع و ظرفی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فراخ دلی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ذہنوں کے اندر کشادگی عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے، نفرتوں کی جگہ پر اللہ تعالی ہمیں محبتیں نصیب فرمائے، اور ہم دوسروں کو کافر بنانے پر نہ تل جائیں بلکہ ہم دوسروں کو مومن بنانے کا کام سنبھالیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں غور و فکر کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ